ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسے بڑے گناہ یعنی کہ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے کبیرہ گناہوں کی مختصر سی فہرست پیش کی جا رہی ہے کہ جنہیں توبہ کیے بغیر اللہ سے معافی نہیں مانگی جا سکتی، اور اللہ سے جب بھی معافی مانگی جا سکتی ہے تو سچے دل سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ ان نیکیوں سے جھڑتے رہتے ہیں۔ مثلا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ چوتھا کلمہ پڑھ کے بازار میں داخل ہونے سے 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے کر کے جمعہ کے دن ایک درود پاک ہے جو کہ عصر کی نماز کے بعد 80 بار پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں، ایک حدیث کے مطابق جب ہم وضو کرتے ہیں تو پھر وضو سے جن اعضاء کو دھوتے ہیں تو ان اعضاء کے گناہ جو ہے وہ ٹپک آتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ ہیں گناہ صغیرہ۔ لیکن گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی معافی توبہ کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو گیا کبیرہ تو جب تک وہ اس کی اللہ سے توبہ نہیں کر لیتا، معافی نہیں مانگ لیتا، تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو ایسے کون سے گناہ ہیں؟ یہ گناہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی خاص عام چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک تمام بیمار مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، مقروض مسلمانوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک بے اولاد مسلمانوں کو نیک صالح اور نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے انہیں اپنی اولاد کے حقوق، اولاد کو اپنے والدین کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے بہترین اور اچھے نیک مخلص رشتوں کا انتظام کر کے انہیں جلد از جلد رشتہ ازدواج میں منسلک فرمائے۔ آمین اللہم ثم آمین۔ مزید میرے پیارے دوستو، اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل پوچھنا چاہتے ہوں، یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں، تو کمنٹ باکس کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ کمنٹ میں اظہار کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آئیے میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے وہ بڑے گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور کتنے گناہ ہیں جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ کفر اور شرک یہ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت سخت گناہ ہیں۔ کفر اور شرک تو بالکل ہی معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ پھر آگے ہے زنا کرنا، آگے ہے قوم لوط کا عمل کرنا، آگے ہے شراب پینا، چوری کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، تصویر بنانا یا بنوانا۔ یہ تہمت، چوری، تصویر، ناپ تول میں کمی، جھوٹی قسم، یہ تو چند ایسے گناہ ہیں جن میں ہمارے عام اور خاص ہر قسم کے طبقے کے لوگ ملوث ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ رشوت کا لین دین کرنا، سودی معاملات کرنا، کسی بھی طرح کا جوا کھیلنا، خودکشی کرنا، لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور چغلی کھانا، چغلی کھا کے لوگوں کو آپس میں بھڑکانا، جھوٹ بولنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، اور کسی پہ جادو کرنا یا کسی پہ جادو کروانا، یہ دونوں صورتوں میں گناہ کبیرہ ہے، کرنا بھی اور کروانا بھی۔ اور ایک آخری ہے کہ عہد شکنی کرنا۔ ان گناہوں سے ہمیں چاہیے کہ بچ کے رہیں، خود بھی بچیں، اپنے دوسروں کو، چھوٹوں کو، پیاروں کو بھی بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے، بیماری سے، تکلیف سے، دکھ درد سے، آزمائش سے، مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آخر میں پیارے دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔